سورہ اخلاص پہ جیسے ہماری گفتگو جاری ہے، سورہ اخلاص پڑھنے کے تو بے شمار فوائد ہیں۔ بزرگوں نے بڑی اس کی زکوٰۃ ادا کی ہے، بڑے اس کے طریقے بیان کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سورہ اخلاص پڑھنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے نا، جو سب سے بہترین فائدہ حاصل ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ سورہ اخلاص پڑھنے والے کا ایمان بھی خالص ہو جاتا ہے اور یقین بھی خالص ہو جاتا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے والے اس کا ایمان بھی سورہ اخلاص کی طرح خالص ہو جاتا ہے اور اس کا یقین بھی خالص ہو جاتا ہے۔ اس کو پتہ یقین ہو جاتا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ہی بے نیاز ہے، سارے معاملات رب ہی کرنے والا۔ تو بزرگوں نے تو اس کے بڑے طریقے بیان کیے پڑھنے کے، اس کی زکوٰۃ کے، کتنے دن میں اس کی زکوٰۃ ہو، 11 دن کا بھی بیان کیا، 21 دن کا بھی بیان کیا، لیکن ابھی جس طرح سے ابھی ہماری بات ہو رہی تھی کہ سورہ اخلاص کہہ رہے تھے نا کہ حضرت سورہ اخلاص کے کیا اس طرح کے فوائد ہیں، تو میں نے جو سمجھا ہے، جو ہمیں سمجھ میں آئی بات، کہ سورہ اخلاص پڑھنے والے کا یقین اور ایمان دونوں خالص ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے نا، کہ قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے، سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر، 1/3۔ اور ایک صحابی تو سورہ اخلاص ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے، ہر نماز میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہر نماز میں نا وہ صحابی سورہ اخلاص پڑھتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھئی ہر نماز میں آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ تو صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے، مجھے سورہ اخلاص سے پیار ہے۔ حضور نے فرمایا نا کہ جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے اس کو 1 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے، پیار ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا، تمہاری یہ محبت تمہیں جنت میں داخل کرے گی۔ یہ جو تمہارا پیار ہے نا سورہ اخلاص سے، یہ جو تم پیار کرتے ہو سورہ اخلاص سے، یہ جو تمہاری محبت ہے سورہ اخلاص سے، حضور نے فرمایا یہ تمہاری محبت، یہ تمہارا پیار تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ یہ بڑے کمال کا عمل ہے سورہ اخلاص، طاقتور عمل اگر ہم کہیں نا روحانیت کی دنیا میں، تو سورہ اخلاص ان میں سے ایک عمل ہے، طاقتور ترین اعمال میں سے ایک عمل سورہ اخلاص کا عمل۔ آپ دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جو شخص رات کو سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے گھر میں پھونک دے، دم کر دے، تو حضور نے فرمایا وہ شیطان سے پوری رات وہ گھر محفوظ رہتا ہے۔ اور آپ اس کے جملے دیکھیں نا کہ قل هو اللہ احد، بڑے کمال کی بات ہے۔ علماء صوفیہ یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اعلان بھی اپنی زبان سے خود نہیں کیا بلکہ اپنے محبوب سے کروایا کہ اے محبوب آپ کہیں قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجیے کہ اللہ وہ ہے جو ایک ہے۔ ہم اللہ کو بھی جو مانتے ہیں، اللہ کو بھی ایک مانتے ہیں، اللہ کے ہونے کا کو بھی جو مانتے ہیں، وہ اپنے دلیل سے، اپنے دیکھنے سے، ہم نے تھوڑی دیکھا کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، ہمیں کیا پتا کہ اللہ ایک ہے یا نہیں۔ اب ہمارا یقین کس کی وجہ سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، کہ حضور نے فرمایا بابو یہ لوگوں اللہ ایک ہے، ہم نے کہا اللہ ایک ہے۔ صحابہ یہی کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم تو اللہ کو نہیں جانتے، ہم نے تو اللہ کو بھی آپ کے کہنے سے مانا ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں آپ کی وجہ سے مانتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایمان لے کر آئے تو آپ کے ایمان کا عالم دیکھیں نا، یہی تھا نا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار قریش تکلیف پہنچاتے اور آپ کے سر مبارک سے خون آنے لگا، تو آپ کی عادت طیبہ تھی امیر حمزہ کی کہ آپ روزانہ مکے کے سامنے
آپ لوگ آپ بیٹھتے اور آپ کے جو ہے کشتی کے حوالے سے بات چیت ہوتی. تو ایک دن ایسی مجلس لگی ہوئی تھی تو ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا. تو آپ کی خادمہ میں سے ایک آئی اور کہنے لگی اے امیر حمزہ آپ یہاں بیٹھ کے اپنے پہلوانی کے واقعات سنا رہے ہیں، اپنی طاقت کے چرچے کر رہے ہیں، اپنی بہادری کے قصے سنا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے تکلیف پہنچائی. آپ فوراً غصے میں اٹھے اور آپ نے ابو جہل کو تلوار کے دستے سے مارا اور اس کے سر سے خون نکال دیا، اور وہ خون آلود تلوار کا دستہ لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے اے محمد دیکھو ہم نے تمہارے دشمن کا بدلہ لے لیا. تم خوش نہیں ہوئے؟ تو حضور نے آپ کی طرف نہیں دیکھا. پھر آپ نے کہا کہ اے میرے بھتیجے تم خوش نہیں ہوئے؟ تو حضور نے آپ کی طرف دیکھا، کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم کس بات سے خوش ہوتے ہو؟ آپ نے کہا آپ وہ کام کریں گے، وہ اس بات کو اختیار کریں گے. کہا بالکل، اگر تیری خوشی اسی بات میں شامل ہے. تو آپ نے فرمایا تو میں اس بات سے خوش ہوں گا کہ جس رب کو میں مانتا ہوں نا آپ بھی اس رب کو مانے. تو آپ نے فرمایا اگر یہی بات ہے تو چل ٹھیک ہے، اس رب کو میں مانتا ہوں، تیری خوشی کے لیے اس رب کو بھی مانتا ہوں، اس رب کا کلمہ بھی پڑھتا ہوں. تو یہ ایک کمال کی اس کے اندر محبت ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جو میں نے لفظ کہا نا کہ سورہ اخلاص پڑھنے والے کا ایمان اور یقین دونوں خالص ہوتا ہے، اور جب یہ دونوں خالص ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی مخلص ہو جاتی ہے، وہ اپنے رب سے خالص ہو جاتا ہے اور رب کی بارگاہ کی جو نعمت ہے نا پھر اس بندے کو حاصل ہوتی ہے.